خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم سبق نمبر 4 کو دیکھیں گے، جس میں ہے عہد عتیق میں امید۔ ہم پچھلے ہفتوں سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ خداوند کے کلام سے ہمیں امید ملتی ہے۔ وہ مردے جو مرتے ہیں ان کے لیے امید ہے، جو مسیح میں مرتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ سبق نمبر 4 ہے اس سلسلے کا، دکھ، درد، موت اور آئندہ کی امید۔ اور جب ہم آئندہ کی امید کی بات کرتے ہیں تو ہم عہد عتیق میں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں امید ملتی ہے۔ نئے عہد نامے میں آپ کو دوسری آمد کے متعلق بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں، لیکن پرانے عہد نامے میں آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں امید ملتی ہے۔ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 17 اور 19 آیت میں یوں لکھا ہے، جو کہ آج کی حفظ کرنے کی آیت ہے: ایمانی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت عذاب کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا، کیونکہ وہ سمجھا کہ مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے، چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم کو امید تھی۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام پرانے عہد نامے کے انبیاء کرام اور بزرگوں کو مسیح کے آنے میں امید تھی۔ اسے امید تھی کہ اس سے مردوں میں سے جلانے پر بھی کوئی ہستی ہے جو قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی لوگ اس بات کو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے بعد بھی زندگی ہے، یعنی کہ ان کی روح لافانی ہے۔ یہ نظریہ ان کا تھا، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کی امید بائبل میں پائی جاتی ہے، اور یہ یونانی فلسفے یا نظریات کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن ایک انسانی جسم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ انسانی جسم موجود نہیں رہتا، یعنی جو خاک و راکھ ہو جاتا ہے وہ اثر نو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو شاید صدیوں سے اس دنیا سے گزر چکا ہے، 1000 سالوں سے مر چکا ہے، پھر سے اس کی شناخت کو کس طرح خدا بحال کرے گا؟ جب یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی پر اسرار ہے، اور ہم اس کی حقیقتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم ہر روز زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ جو خدا کو مانتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ زندگی انہیں خدا کی طرف سے ملی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ابتدا میں ہی خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس زندگی سے حاص اٹھائے، لیکن یہ زندگی نیست ہو جائے گی۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں امید دیتا ہے۔ اور آج ہم کس طرح پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں امید ملتی ہے۔ یسوع مسیح کے پاس چند صدوقی آتے ہیں۔ متی 22 باب میں یہ کہانی آپ پڑھتے ہیں۔ ان کا قیامت پر یقین نہیں تھا، جیسے کہ آج بھی بہت سے لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ شاید کہتے تو ہیں کہ ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کی سوچ کلام مقدس کے مطابق نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ مردے جیسے ہی مرتے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، یا ابراہیم کی گود میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا بالکل یقین نہیں۔ صدوقی یقین نہیں رکھتے تھے، قیامت پر ان کا بالکل یقین نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے انہیں جھڑکا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو، نہ خدا کی قدرت کو۔ اگر خدا ہمیں خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر یہ ضرور ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ ہمیں پھر سے زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یسوع مسیح ہمیں پھر سے زندہ کرے گا۔ بائبل مقدس میں بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں جن سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خدا جو ہے وہ ہمیں زندہ کرے گا۔ ایوب کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ انصاف پر مبنی نہیں زندگی گزری۔
آج بھی بہت سے لوگ اس بات کو یقین کرتے ہیں کہ یہ زندگی انصاف پر نہیں مبنی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو صادق ہیں انہیں دکھ پہنچتا ہے، انہیں تکلیف دی جاتی ہے، انہیں مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن بدکار سرفراز کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایوب ہی کو مثال لے لیں، وہ کامل راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے باوجود خدا نے شیطان کو کئی نقصان دہ طریقوں سے اسے تکلیف پہنچانے کی اجازت دی۔ جسمانی طور پر اس کے جسم کو دردناک بیماریوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اپنے گھرانے میں اپنے نوکر اس کے ختم ہو گئے، مارے گئے، اس کے بیٹے بیٹیاں بھی کھو چکے تھے۔ جذباتی طور پر وہ اپنے دوستوں سے گرا ہوا تھا، جو اسے یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تیرا گناہ ہے۔ اس کی حتیٰ کہ اس کی اپنی بیوی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ لیکن ایوب کو یہ احساس تھا کہ خدا موجود ہے۔ وہ اس بات کو اگرچہ نہیں جانتا تھا کہ اس کائناتی کشمکش کے درمیان وہ شیطان اور خدا کا کتنا بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ اپنی اس مشکل اور جدوجہد سے تنگ آ کر ایوب نے اپنی پیدائش پر افسوس کیا، کہتا ہے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ پھر بھی خدا کے ساتھ اس کی غیر مشروط وفاداری ان الفاظ میں بخوبی بیان کی گئی ہے۔ ایوب 13 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی اپنی زندگی کو ختم ہوتے دیکھے گا، مگر اسے یہ یقین تھا کہ موت کا آخری وقت ہے، اس کے بعد آخری انجام نجات ہے۔ اس پختہ یقین کے ساتھ اس نے کہا کہ اگرچہ وہ مر جائے تو بھی ایک دن اپنے نجات دہندہ کو دیکھے گا، اپنی ہی آنکھوں سے وہ اسے دیکھے گا۔ ایوب 19 باب اور 26 آیت میں لکھا ہے، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا۔ کھال کے تباہ ہو جانے سے آپ جانتے ہیں کہ اس کا جسم، اس کی کھال برباد ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا۔ اسے یقین تھا یہ منصفانہ غیر منصفانہ زندگی، صدمے سے بھرپور زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اب وہ صرف مر جانا چاہتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ موت اس کی آخری منزل نہیں۔ عزیزو، ہماری موت جو ہے وہ آخری منزل نہیں ہے۔ اس کا ایمان خدا پر تھا، آپ کا اور میرا ایمان بھی خدا پر ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے وہ مخلصی دینے والا آئے گا، اسے زندہ کرے گا، وہ غالب آئے گا۔ اور وہ خدا کے بارے جانتا تھا کہ وہ یہ جسم تباہ ہو جائے، وہ جسمانی طور پر مر جائے، لیکن وہ آخر کار جی اٹھے گا۔ نجات دہندہ کو وہ اپنے آمنے سامنے دیکھے گا۔ جیسے میں نے کہا، دیکھ میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بغیر نہ کی۔ یہ ایوب کے الفاظ کس طرح تسلی دیتے ہیں۔ وہ اس تمام مصیبتوں کو بھول کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھوں گا۔ آپ میں اور مجھ میں یہی امید پائی جاتی ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے، اور یہ جسم تباہ ہو جائے، یہ دنیا تباہ ہو جائے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہم ایک دن خدا کو دیکھیں گے۔ ہم ایوب کے متعلق یہ ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس حضرت داؤد اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ داؤد جو کہ جانتا تھا کہ اس قبر کے باوجود وہ محفوظ رہے گا۔ زبور 49 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جھوٹے اعتماد کے بارے میں وہ بات کرتا ہے، ان احمقوں کے بارے میں بات کرتا ہے جن کا اعتماد جھوٹ پر مبنی ہے۔ احمق اپنے مال اور شہرت کی بدولت اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔
زبور 49 باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ زبور 49 باب اور اس کی 6 آیت، اور اس کے بعد ہم اس کی 18 آیت دیکھیں گے، جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح احمق جو ہیں وہ اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 49 اس کی 6 آیت جہاں پر لکھا ہے، جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں۔ 18ویں آیت، خود جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مبارک خود ہی کہتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ تمام کچھ ہمیشہ تک قائم رہے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا نام ان کا اس دنیا میں باقی رہنا چاہیے۔ وہ جو صرف اپنے آپ کو برکت دینے کے لیے جیتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جسے ان کے گھروں اور ان کی یہ دولت ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ بے وقوف بھول جاتے ہیں کہ ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ عزت ختم ہو جائے گی اور تباہ ہو جائیں گے، ایسے جیسے جنگلی درندے تباہ ہو جاتے ہیں۔ 49 باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، وہ گویا پتال کا ریور ٹھہرائے گئے ہیں، موت ان کی پاسبان ہوگی، دیانتدار صبح کو ان پر مسلط ہوگا، اور ان کا حسن و پتال کا لقمہ ہو کر بے ٹکانا ہوگا۔ اس سے اور بری کیا خبر ہوگی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔ جیسا ایوب نے صدیوں پہلے یہ پیغام دیا تھا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ زبور نویس کا کہنا ہے کہ احمق اور عقل مند دونوں مر جاتے ہیں، اپنی دولت اور ان کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، جو کچھ کماتا ہوں، اگر میں نے غلط طریقے سے کمایا ہے تو وہ میرے لیے تو نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس دنیا میں۔ جب چلے جاتے ہیں تو وہ تمام کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ان کے درمیان ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ احمق ہیں جو فنا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اپنے عارضی مال اور کامیابیوں پر میں یقین تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس عقل مند دور تک دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ قبر کے اس پار بھی خدا موجود ہے، ان کا بھروسہ خدا پر ہے۔ احمقوں کو کوئی چیز چھڑانے والی نہیں ہے، لیکن خدا کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی چھڑانے والا ہے۔ ہم 7 سے 9 آیات میں یوں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو ان کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کے جان کا فدیہ گراں بہار ہے، وہ ابد تک ادا نہ ہوگا، تاکہ وہ ابد تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے۔ عزیزو، یہاں پر یہ ان کے لیے پیغام ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے پیغام بالکل فرق ہے۔ وہ ہے کہ ہمارا فدیہ خداوند نے دیا ہے۔ اس لیے 20ویں آیت میں لکھا ہے، آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خور نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا حال۔ بائبل مقدس ہمیں بیان دیتی ہے، عقل مند جانتے ہیں کہ قبر ان کا مقدر ہے۔ 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانش مند مر جاتے ہیں، بے وقوف و امان خصلت باہم ہلاک ہوتے ہیں اور اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تاہم وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایک نجات دہندہ ہے جو عقل مند ہے، وہ انہیں قبر کی طاقت سے چھڑائے گا۔ 15ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن خدا میری جان کو پتال کے اختیار سے چڑھائے گا، کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا۔ کوئی مجھے قبول نہ کرے، خدا مجھے قبول کرے گا۔ موت کے بعد مستقبل کی زندگی کی یقین دہانی اس زندگی کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر کو بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں ایک بے خوف زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان مسیح پر ہے، کچھ بھی ہوئے اس دنیا میں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مسیح ایک دن ہمیں بچا لے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 61 میں ہمیں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ زبور 71 باب اور اس کی 20 آیت میں یوں لکھا ہے،
تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اصل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ جب مصیبتیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، جب سخت تکلیفیں ہم پر وارد ہو جاتی ہیں، جب ہم اپنے احمقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کرتے ہیں، ہمیں امید کا دامن کسی طرح بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ داؤد نبی یہاں پر فرماتا ہے کہ ہمارے لیے سلامتی اور امید ہے، اسی لیے ہمیں ان دشمنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں جو ہمارے خلاف منصوبے باندھتے ہیں۔ زبور 71 باب اور اس کی 10 اور 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے باتیں کرتے ہیں اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا، اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اگر آپ 6 آیت دیکھیں تو کیا لکھا ہے، تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا ہے، تو میری ماں کے باطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے، سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ یہاں پر کیا آپ کو پتا چلتا ہے؟ زبور نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ خدا میری پیدائش سے پہلے سے مجھے سنبھالتا آ رہا ہے، وہ میرا نگہبان ہے، وہ شفیق باپ ہے۔ اور پھر 17ویں آیت میں کہتا ہے، لکھتا ہے، اے خدا تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو بچپن سے سکھاتا آ رہا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہوں۔ جب میں چھوٹا ہوں تو مجھے سکھانے والا کون ہے؟ خدا ہے، کیونکہ وہ میری چٹان ہے، وہ میری سکونت گاہ ہے، وہ میرا فدیہ دینے والا ہے، اور پھر تو اسی نے مجھے بچانے کا حکم دیا ہے، میں اسی کے وسیلے سے بچتا ہوں۔ بڑھاپے میں 9ویں آیت میں لکھا ہے، بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر۔ خدا مجھے بڑھاپے میں ترک نہیں کرتا، دنیا مجھے ترک کر دیتی ہے، میرے بچے ترک کر سکتے ہیں، میری بیوی مجھے ترک کر سکتی ہے بڑھاپے میں، لیکن خدا مجھے ترک نہیں کرتا۔ عزیزو، خدا کی محبت کا اندازہ لگائے، پھر وہ مصیبت اور موت میں وہ مجھے زندگی دے گا اور پتال سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں ہم کو زندہ کرے گا، پتال سے وہ پھر مجھے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری عمر کتنی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری امید اس زندگی میں نہیں بلکہ آنے والی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہو، اس سے مجھے لگاؤ نہیں، کیونکہ میں ابدی زندگی کی طرف گامزن ہوں۔ یسوع مسیح کے ساتھ ابدی زندگی اسی صورت ہمیں یقین دہانی سے مل سکتی ہے جب ہم اس دنیا میں اس کے ذریعے اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ابدی زندگی اور دوسری موت۔ یسایہ نبی ہمیں بڑے واضح طور پر یسایہ 26 باب میں بتاتا ہے، اور وہ ہمیں بار بار اس بات کی طرف آگاہی دیتا ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں۔ 4 آیت میں لکھا ہے، اب تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خدا یہوہ اور ابدی چٹان ہے۔ ابدی چٹان کون ہے؟ خدا ہے۔ اس کو کہتا ہے وہ شہروں کو بلند کرتا ہے، شہروں کو نیست کر دیتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ تمام اختیار خدا کے پاس ہے۔ غریب ترقی کرتے ہیں، امیر ترقی کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن خدا ان کو بچاتا ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ تمام کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس یسایہ 26 باب میں بتاتا ہے کہ یہ تمام کچھ ختم ہونے والا ہے، اور اس کے جتنا مرضی جستجو کر لو، جو کچھ بھی کرو، یہ تمام کچھ آپ دوسروں کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ گے۔ کہتا ہے
14ویں آیت میں لکھا ہے وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے. یہ شریروں کے بارے میں ہے. وہ رلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کر دیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے, چلے گئے, نہیں اٹھیں گے کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کر دیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح اس کے پاس زندہ رہتا ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے کہ تو نے ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے. وہ شریر جو خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتے, لیکن جو خدا کو مانتے ہیں ان کے بارے 19 آیت میں لکھا ہے تیرے مردے جی اٹھیں گے. یہ وہ ہیں جو خدا کے میں مرتے ہیں, جو مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. خدا کہتا ہے میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی. تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ, کیونکہ تمہاری اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی. آپ آج دیکھتے ہیں بہت سے لوگ تلوار سے قتل کیے جاتے ہیں, بہت سے لوگ سمندر میں غرق ہو کر مچھلیوں کا شکار بن جاتے ہیں, بہت سے آدم خور لوگ انسانوں کو کھا جاتے ہیں. تو خدا کیا کہتا ہے میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی. کچھ بھی ہو جو خاک میں ملے ہیں وہ جاگ اٹھیں گے. پھر کہتا ہے ایسے ہے جیسے پودوں پر اوس پڑتی ہے, وہ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح خدا کے لوگوں کو زمین اگل دے گی. ہر ایک زندہ کیا جائے گا, لیکن ہر ایک ابدی زندگی کے لیے زندہ نہیں کیا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں دوسری آمد پر لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے زندہ کیا جائے گا. بہت سے لوگوں کو جو مسیح میں مرتے ہیں انہیں زندہ رہنے کے لیے زندہ کیا جائے گا. لیکن 1000 سالہ کے زمانہ کے بعد جو لوگ زندہ کیے جائیں گے وہ مرنے کے لیے زندہ ہوں گے, وہ دوبارہ مریں گے. جو لوگ مسیح میں سوتے ہیں وہ لافانی بن جائیں گے اور ابد تک کبھی نہیں مریں گے. لیکن جو شریر ہیں ان کا انجام آگ اور گندک کی چیل ہوگا اور انہیں دوسری موت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ برباد ہو جائیں گے, وہ تباہ ہو جائیں گے, وہ پھر زندہ نہ کیے جائیں گے. جو کوئی بھی یسوع کو نجات دہندہ قبول کرتا ہے انہیں ابد تک زندہ رہنے کا موقع ملے گا. تو جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں زندہ کرے گا اور ہم ابد تک اس کے ساتھ رہیں گے. یسوع پر ایمان لائیں. یہ آپ سے میری گزارش ہے. آپ کی ابدی زندگی کا انحصار اسی پر ہے کہ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں یا اس پر ایمان نہیں رکھتے. ہم نے اب تک جتنے حوالے پڑھے ہیں اس میں راست بازوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ زندہ کیے جائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں دانیل 12 باب میں ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے اور یہاں پر لکھا ہے اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی قوم سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا. تو یہ وہ لوگ جو خدا کے کتاب حیات میں جن کے نام درج ہیں. اور پھر دوسری آیت میں لکھا ہے اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے, بعض نجات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک لفظ میکائیل استعمال کیا گیا ہے. بہت سے لوگ زندہ کیے جائیں گے, سب کیوں نہیں. وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر بہت سے لوگ زندہ کیے جائیں گے, لیکن سب نہیں. یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں بہت سی مثالیں دی گئی ہیں, بہت سے مردوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. اور پھر جی اٹھنے کے بارے نظریہ پرانے عہد نامے میں بھی پایا جاتا ہے. یہ لوگ آخرت میں قیامت کی امید رکھتے ہیں جیسے ہم بھی رکھتے ہیں. لازر مر گیا, اس کی بہن کا ایمان قیامت پر تھا.
ظاہر ہے کہ اس وقت بھی یہودی لوگ آخری دنوں میں ہونے والے علم رکھتے تھے کہ گویا ہر کوئی اس پر یقین نہ بھی کرتا ہو، لیکن انہیں یقین تھا کہ ایک دن یہ تمام مردے زندہ کیے جائیں گے۔ دانییل میں جہاں پر میں نے پڑھا میکائیل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر موسوم فرما روا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کی شناخت کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور اس پر بہت سی بحث اور تکرار کی جاتی ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میکائیل کیا ہے۔ دانییل کے کتاب میں ہر بڑی رویا کے پیچھے آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی بادشاہی پر ہر رویا اس کی ختم ہوتی ہے، اس لیے اس مخصوص حوالہ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دانییل کی کتاب میں ہمیں بار بار ایک ایسی الہی ہستی کی طرف اشارہ ملتا ہے جیسے کہ اجرام فلک کا فرما روا، بادشاہوں کا بادشاہ، ممسوح فرما روا، اور آخر میں بطور میکائیل مقرب فرشتہ بھی وہی ہے۔ اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یسوع مسیح ہے۔ لہذا لکھا ہے کہ وہ کیا ہوگا، اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا۔ عہد عتیق کے جن حوالہ جات کو ہم نے پہلے دیکھا تھا اسی میں صرف راست بازوں کی قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں دانییل 12ویں باب میں پہلی بار نہ راستوں قیامت کا ذکر کیا آیا ہے، اور یہ اس دن ہوگا جب قوم کی حمایت کرنے والا میکائیل اٹھ کھڑا ہوگا۔ قبریں کھل گئیں اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت کے لیے۔ وہ سب تیسرے فرشتے کے پیغام پر ایمان لا کر مسیح میں سو گئے تھے، وہ جلالی صورت میں قبروں سے نکلیں گے۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آئے گا اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے۔ دوسری آمد پر لافانیت تمام ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو راست باز ہے، جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ تاہم بدکار جو ابھی تک زندہ ہوں گے اسی لمحے مر جائیں گے جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ 1000 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن انہیں ابدی نجات نہیں بلکہ ابدی موت کے لیے زندہ کیا جائے گا، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اسے یسوع مسیح کو دیکھیں گے جنہوں نے اسے چھیدا تھا، وہ لوگ جنہوں نے مسیح کا مذاق اڑایا، جنہوں نے مسیح کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا، ان کا تمسخر اڑایا، ان پر تشدد کیا، ان کو مخالفت کی، وہ یسوع مسیح کو جلال میں آتا دیکھیں گے۔ وہ انہیں اپنے جلال میں زندہ کرے گا اور فرما بردار اور وفاداروں کو عزت دینے کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ ہے ہمارے یسوع مسیح کی آمد۔ مسیح ان سب کو اپنا کہتا ہے جو اس کے انعام پر مان لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہوئے صحیح زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ فانی جسم اور اس میں بسنے والے مسیح کی روح حیات بخش قوت ہر ایماندار روح کو یسوع مسیح سے جوڑتی ہے اور ہم یسوع مسیح کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ فانی جسم ایک بقا کا جامہ پہنے گا۔ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دل خدا کے لیے مقدس ہے، کیونکہ ان کی زندگی مسیح کے ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ مسیح نے ہماری زندگیوں کو چھپا لیا ہے اور اس کی زندگی دینے والا حکم ہمارے لیے ہے۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ وہ وقت آنے والا ہے۔ کیا ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی باتوں کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی آمد قریب ہے اور مجھے اس کے لیے تیار ہونا ہے؟ کیونکہ ہمیں امید دی گئی ہے۔ پرانے عہد نامے میں امید تھی لوگوں کو، نئے عہد نامے میں امید ہے، اور وہ امید بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ تو آئیں ہم اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کریں، اور جب ہم اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کریں گے پھر تب ہم کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اور ہم ابدی زندگی حاصل کریں گے۔ آپ کیا ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، اس پر انحصار کریں جو مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔